بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین۔ نجاست پہ ہماری گفتگو ختم ہوئی اور اب جو ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہ نجاست ثابت ہونے کا طریقہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہیں سے ہے نا۔ خوب دیکھیں، ہمارے پاس ایک قانون ہے کہ دنیا کی یہ جو ہم نے 10 نجاستیں پڑھی یہ عین نجس ہے۔ اس کے علاوہ بائی ڈیفالٹ دنیا کی ہر چیز پاک ہے، دنیا کی ہر چیز پاک ہے جب تک وہ پاک چیز کسی نجس چیز کے ساتھ، شرائط کے ساتھ ٹچ نہ ہو جائے، وہ پاک چیز پاک رہے گی۔ اور قانون یہ ہے کہ جب بھی اس پاک چیز کے بارے میں یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں اگر شک ہو جائے کہ وہ پاک ہے یا نجس، تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا اور اس چیز کو پاک سمجھا جائے گا۔ بس ہر چیز کو حالت شک میں پاک سمجھا جائے گا۔ بس یہ جو روڈز ہیں، بلڈنگز ہیں، گھر ہیں یا پبلک ٹوائلٹس ہے، اور پبلک ٹوائلٹ میں جس چیز کے بارے میں یقین ہے کہ یہ جگہ یقینی طور پر نجس ہوگی یا ہے، اس کو نجس سمجھا جائے گا۔ لیکن باقی اگر کسی چیز کے بارے میں، کسی جگہ کے بارے میں اگر شک ہو کیا ہے، نجس ہے یا پاک ہے، تو بالکل بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا اور اس چیز کو پاک سمجھا جائے گا۔ خب پس اب کیسے پتہ چلے کہ ایک پاک چیز نجس ہو گئی ہے؟ ایک پاک چیز کی نجاست کے بارے میں کیسے پتہ چلے؟ تو 3 طریقے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو خود یقین ہو جائے۔ اچھا، یہاں پر ایک لفظ ہے کہ عقلی طریقے سے اطمینان ہو جائے۔ یہ عقلی طریقے سے ترجمہ غلط ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ عقلائی طریقے سے۔ عقلائی طریقہ یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں، انسان کو اگر یقین حاصل ہوتا ہے یا اطمینان حاصل ہوتا ہے، کسی چیز سے بھی یقین ہو جائے، کسی طرح بھی یقین ہو جائے، یقین ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، ایک قلب کی کیفیت کا نام ہے یقین۔ یعنی جہاں پر 100% شیورٹی ہوتی ہے اس کو یقین کہتے ہیں۔ اطمینان اس کے قریب قریب ہوا کرتا ہے۔ جہاں پر ایک بہت ہی معمولی فیصد کا امکان ہوتا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو، لیکن وہ جو معمولی پرسنٹیج ہے وہ اتنی زیادہ افیکٹ نہیں کرتے انسان کی سیٹسفیکشن میں، اس کو اطمینان کہتے ہیں۔ بس اگر انسان کو کسی طریقے سے بھی یقین ہو جائے، دیکھ کر، سن کر، حالات کو دیکھ کر، سچویشن کو دیکھ کر،
قرائن کو ملانے کے بعد کسی طریقے سے انسان کو اگر یقین یا اطمینان ہو جائے تو وہ چیز نجس شمار کی جائے گی. یہاں تک تو یہ بات واضح ہو گئی. اچھا، یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہے کہ عقلی طریقے سے اطمینان ہو جائے. اب یہاں پر ایک فرق بیان کر دوں کہ عقلی اور عقلائی کے درمیان فرق کیا ہے. عقلائی کا مطلب ہوتا ہے کہ عام طریقے سے انسان کو اطمینان ہو، متعارف طریقے سے انسان کو اطمینان ہو، عرفی طریقے سے انسان کو اطمینان ہو. اس کو کہتے ہیں عقلائی طریقہ. یعنی عام طور پر صاحبان عقل کو کس طریقے سے اطمینان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عقلائی طریقہ. عقلی طریقہ یعنی لاجیکل طریقہ. اگرچہ ہم عقلائی کو بھی لاجیکل کہتے ہیں غلط زبان میں، لیکن عقلی طریقہ عقل سے عقلی طریقہ اطمینان حاصل ہونے کا یعنی یہ کہ اب یہ اس یعنی کو چھوڑ دیں، فعلاً بہت مشکل بات ہو جائے گی. اب میں صرف عقلی اور عقلائی کے درمیان ایک فرق بیان کر دوں کہ مثال کے طور پر آپ جس چھت کے نیچے بیٹھی ہیں، سوال یہ چھت آپ کے سر پہ گر سکتی ہے یا نہیں گر سکتی ہے؟ عقلی لحاظ سے پاسبلٹی ہے، عقلی لحاظ سے پاسبلٹی ہے کہ یہ چھت آپ کے سر پر گر جائے. 1% 2% چانس تو ہے، امپاسبلٹی محال تو نہیں ہے، بس عقلی لحاظ سے ممکن ہے. لیکن عقلائی لحاظ سے ممکن نہیں. عقلا اس احتمال کو، اس چانس کو ویلیو نہیں دیتے ہیں. بس یہ فرق ہے عقلی اور عقلائی کے درمیان. یہاں پر آگے چیزیں نہیں فرماتے کہ اطمینان حاصل ہو عقلائی طریقے سے اطمینان حاصل ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ یہ اطمینان ایک ویلڈ طریقے سے ہے. عقلا کے نزدیک یہ ویلڈ طریقہ ہو اطمینان حاصل ہونے کا. اب مثال دوں میں آپ کو کہ مثال کے طور پر آج آپ کی کھڑکی پہ ایک پرندہ آ کر بیٹھا. آپ نے کہا کہ یہ پرندہ کھڑکی پہ آ کر بیٹھا، اس سے مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرا جو کچن کا فرش ہے وہ نجس ہے. اب یہ پرندے کا کھڑکی پہ آنا اور میرے کچن کا فرش کا نجس ہونے کے درمیان کیا کنیکشن ہے؟ کوئی کنیکشن نہیں ہے. لیکن آپ کا بھائی مجھے تو اطمینان ہو گیا. اگر اس انسان کہتے یہ اطمینان ویلڈ نہیں ہے. اس طرح اطمینان حاصل ہو کہ جو لاجیکل ہو. اب یہ لاجیکل میں غلط استعمال کروں، جو عقلائی طریقہ ہو. یعنی کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ایک شخص نے آ کر آپ کو کہا کہ یہ چیز نجس ہو گئی، اب آپ کو اطمینان ہو گیا. آپ کو اطمینان ہو گیا. یہ ایک لاجیکل طریقہ ہے کہ کسی کے کہنے سے اگر انسان کو اطمینان ہو جائے، ایک عقلائی طریقہ ہے، ایک عرفی طریقہ ہے. اس طریقے سے جو نجاست ثابت ہو جاتی ہے. تو یہ عقلائی طریقہ ہے. انشاءاللہ بات واضح ہو گئی ہوگی. دیکھیے مسئلہ نمبر 115، کسی بھی چیز کی نجاست 3 طریقوں سے ثابت ہوتی ہے. سب سے پہلے کہ انسان کو خود کو یقین ہو جائے یا عقلائی طریقے سے اطمینان ہو جائے کہ فلاں چیز نجس ہے. اگر کسی چیز کے متعلق محض گمان ہو، گمان کس کو کہتے ہیں؟ گمان یعنی 50% سے زیادہ. لیکن یہاں پر چلیں میں اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. یہ جو انسان کے دل کی کیفیت ہے،
میرا خیال ہے شاید ہم نے پہلے بیان نہیں کیا ہے، انسان کی جو دل کی سچویشن ہے اس کی مختلف جو ہے وہ صورتحال ہے. کبھی انسان کو کسی چیز کے بارے میں یقین ہے، مثال کے طور پر ابھی مجھے یقین ہے کہ باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، یہاں پر مجھے یقین ہے، 100% شیورٹی ہے کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے. بس ہمیشہ دو پہلو ہوتے ہیں، دو طرف ہوتے ہیں، دھوپ نکلی ہوئی ہے یا دھوپ نہیں نکلی ہوئی ہے. دھوپ نکلنے کے بارے میں میں شیور ہوں اور دھوپ نہ نکلنے کا مجھے 0% چانس ہے. تو یہ آپ کا یقین ہو گیا اور 0% چانس ہو گیا دوسری طرف کا. ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کو 70% یہ کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، 80% یہ کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، 20% یہ کہ نہیں شاید بادل آ گئے ہوں، لیکن آپ کا دل زیادہ دھوپ نکلنے پر ہے. 70% 80% یہ کہ دھوپ نکلی ہے. تو 70% والے اور 80% والے طرف کو کہیں گے گمان، اور اس کو عربی میں ظن بھی کہتے ہیں، زوئے کے ساتھ ظن. اور 20% یہ ہے کہ آپ کو شاید کہ دھوپ نہ نکلی ہو، بادل آ گئے ہوں. تو اس 20% والے خیال کو کہتے ہیں احتمال، چانس. اگرچہ چانس کا لفظ واسٹ ہے، گمان کو بھی عربی انگلش میں چانس کہتے ہیں. لیکن فقہ کی اصطلاح میں جو زیادہ پورشن والا ہے، زیادہ پرسنٹیج والا خیال ہے، اس کو ظن یا گمان کہتے ہیں. جو کم والا ہے اس کو احتمال کہتے ہیں. اور ایک طرف بعض اوقات 50-50 ہوتا ہے. جیسے مثال کو انسان نماز پڑھ رہا ہے، شک ہو گیا کہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت، اور بالکل مساوی ہے. جب تیسری پہ خیال جاتا ہے تو کہا یہ بالکل یہ پاسبل ہے کہ تیسری ہو. جب چوتھی پہ خیال جاتا ہے تو کہا یہ بھی بالکل پاسبل ہے، بالکل مساوی ہے، 50-50 ہے. تو اس کو کہتے ہیں شک. ہو اچھا، اطمینان جو 100% نہیں ہوتا ہے لیکن شیورٹی ہوتی ہے، انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے، سیٹسفیکشن ہوتی ہے. مثلا 98%، 97%، 2-3% چانس ہے، لیکن اتنا امپورٹنٹ، اتنا ویلیویبل نہیں ہے. وہ بہت ہی 2-3% بہت ہی حقیر ہے کہ جس میں انسان پرواہ نہیں کرتا ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ آپ جس چھت کے نیچے بیٹھی ہیں کہ اس میں چانس ہے کہ وہ چھت گر جائے، لیکن خود پھر بھی آپ جو سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، چانس ہے گر جائے لیکن پھر بھی سکون سے بیٹھے ہوئے. یہ جو سکون سے بیٹھے، کیوں بیٹھے سکون سے؟ اس لیے کہ دل مطمئن ہے کہ یہ چھت نہیں گرے گی. جبکہ ٹیکنیکلی اور لاجیکلی اور احتمال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 2% تو چانس ہے کہ شاید گر جائیے. خوب اب فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے بارے میں اگر گمان بھی پیدا ہو جائے، 70% ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چیز نجس ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پڑوس سے مثال کے طور پر جو وہ ہندو کے گھر سے مثال کے طور پر پکوڑے آئے، اور کسی کو ممکن ہے اطمینان ہو جائے کہ حتماً جو کہ وہ ٹچ ہوا ہوگا، لیکن چلیں گھر سے نہیں ہے، کسی ہم نے ریسٹورنٹ سے لیا. اب ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہندو ریسٹورنٹ ہے، ورکر بھی ہندو ہے، اور لیکن چانس ہے 20% چانس ہے کہ شاید گلوز پہن کر بنایا ہو. تو اب 80% خیال یہ ہے کہ نجس ہے، لیکن 20% خیال ہے کہ شاید پاک ہو، شاید ہاتھ ٹچ نہ ہوا ہو. تو یہ گمان کہا جائے گا نجاست کے بارے میں.
اس گمان کی صورت میں بھی اس چیز کو پاک سمجھا جائے گا. پرہیز کرنا، اجتناب کرنا ضروری نہیں ہے. لہذا ہوٹلوں اور قہوہ خانوں وغیرہ میں جہاں لوگ پرواہ نہیں کرتے اور نجاست و طہارت کا خیال نہیں رکھتے، وہاں جو وہ جب تک انسان کو اطمینان نہ ہو کیا اس کے سامنے جو کھانا لایا گیا ہے وہ نجس ہے، شک کی صورت میں جو وہ اس کو پاک سمجھے. خب یہ پہلا طریقہ ہوا کسی چیز کی نجاست ثابت ہونے کا. کہ کسی چیز کی نجاست ثابت ہونے کا پہلا طریقہ یہ کہ انسان کو کسی بھی طریقے سے اطمینان یا یقین حاصل ہو جائے. دوسرا طریقہ، جس شخص کے اختیار میں ہو وہ چیز، مالک نہیں، جس کے اختیار میں وہ چیز. اب اس کی ایگزامپلس دے دوں. مثال کے طور پر آپ نے اپنا لباس، اپنی چادر، اپنا ایکس وائی زیڈ کوئی چیز کسی دوست کو دیا، اس نے واپس دیتے ہوئے کہا کہ بھائی یہ چیز جو آپ نے مجھے دی تھی یہ نجس ہو گئی مجھ سے، اور آپ کو یقین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو اس کا قول حجت ہوگا، آپ کو اس چیز سے پرہیز کرنا ہوگا، آپ کے لیے وہ نجس شمار کی جائے گی کیونکہ اس کے اختیار میں یہ چیز تھی. اسی طرح گھر کی جو میڈز وغیرہ ہوتی ہیں، وہ اگر اس کے اختیار میں جو چیزیں ہیں جو اس کے اختیار میں ہیں، اب مثال کے طور پر جو ہے وہ چیزیں جو اس کے اختیار میں نہیں اس کے بارے میں اگر وہ کہے تو یہ اس میں نہیں مانا جائے گا. لیکن جو اس کے کنٹرول میں، اس کے اختیار میں جو چیزیں اس کے یوز میں ہیں، وہ اگر یہ کہے، یا مثال کے طور پر بیوی شوہر کو کہے، خود بیوی مالک نہیں ہے لیکن بیوی کے اختیار میں، خود بیوی کے اختیار میں تو وہ شوہر بھی ہے، لیکن مثال کے طور پر پورا گھر جو کہ بیوی کے اختیار میں ہے، تو اب بیوی یہ کہے کہ مالک نہیں ہے لیکن اس کے اختیار میں یہ چیز ہے، تو اگر وہ یہ کہے کہ یہ چیز نجس ہے تو اس صورت میں اس چیز کو نجس شمار کیا جائے گا، چاہے یقین حاصل نہ ہو، چاہے اطمینان حاصل نہ ہو. اور تیسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ دو عادل مرد یہ کہیں کہ ایک چیز نجس ہو گئی ہے. دو عادل مردوں نے کہا کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ اس چیز کی نجاست کی وجہ ہی بیان کریں، کیا ہے پیشاب سے نجس ہے، خون سے نجس ہے، کس چیز سے نجس ہے یہ بتائیں. اگر خالی کہا کہ نجس ہو گیا ہے تو کافی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے جو دو عادل کی گواہی جو کہ وہ حجت نہیں کہلائے گی، مگر یہ کہ وہ دو عادل جو وہ آپ کو شرط بھی بیان کریں. بس اگر اسے اطمینان حاصل نہ بھی ہو اور دو عادل مرد نے اگر یہ خبر دی ہے کہ اطلاع دی کہ یہ چیز نجس ہے تو اس کو نجس شمار کیا جائے گا. فرماتے کہ ہاں اگر ایک عادل یا قابل اطمینان شخص اطلاع دے، لیکن اس کی بات سے اگر اطمینان آ گیا تو یہ پہلی صورت میں شامل ہو گیا. اگر اطمینان نہیں آئے، ایک عادل نے خبر دی، آپ کو اطمینان نہیں آیا، ہے عادل لیکن بظاہر ممکن ہے غلطی ہو سکتی ہے، یہ قابل بھروسہ شخص ہے، جھوٹ نہیں بولتا یہ آپ کو اطمینان نہیں آ رہا ہے، بس ایک قابل بھروسہ یہ ایک عادل کے کہنے سے اگر اسی ثانی فرماتے کہ اس کی نجاست کا ثابت ہونا اشکال رکھتا ہے، احتیاط واجب کی بنا پر پرہیز کرنا ہوگا. یعنی نجاست احتیاط واجب کی بنا پر اسے اجتناب کرنا ہوگا، پرہیز کرنا ہوگا. مسئلہ نمبر 116. دیکھیے مسئلہ نمبر 116، اس مسئلے کے اوپر آپ پینسل سے لکھ لیں شبہ حکمیہ.
یعنی اس مسئلے میں دو چیزیں ڈسکس کی جائے گی، ایک شبہ حکمیہ اور ایک شبہ موضوعیہ۔ نجاست کے سلسلے میں اگر شبہ حکمیہ ہو تو احتیاط کرنا ضروری ہے، اور شبہ موضوعیہ ہو تو اس کو پاک سمجھیں گے اور تحقیق ضروری نہیں ہے۔ اب کیا مطلب شبہ حکمیہ اور شبہ موضوعیہ؟ مثال دوں میں آپ کو کہ مثلا حرام کوئی جانور، خون جہیندہ رکھنے والا حرام کوئی جانور، اس کی نجاست نجس ہے، اس کا جو غلاظت ہے، پیشاب اور پخانہ ہے، وہ نجس ہے، یہ آپ کو حکم معلوم ہے۔ ایک دفعہ آپ کو حکم ہی نہیں معلوم، مثال کے طور چوہے کی مینگنی یہاں پر آ کے لگ گئی، آپ کو نہیں پتا کہ کس کی مینگنی پاک ہے، کس کی مینگنی نجس ہے، کس کا پخانہ پاک ہے، کس کا پخانہ نجس ہے، آپ کو حکم ہی نہیں معلوم ہے۔ تو اس صورت میں احتیاط کرنا پڑے گی، جائیں مسئلہ معلوم کریں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں، اور احتیاط کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ کو حکم معلوم ہے کہ مثال کو چوہے کی مینگنی نجس ہے، کیوں؟ اس کو حرام گوشت بھی ہے اور خون جہیندہ بھی ہے، یا یہ معلوم ہے کہ انسان کا خون نجس ہے، یا یہ معلوم ہے کہ خون جہیندہ رکھنے والے کا خون نجس ہے، یہ معلوم ہے، حکم معلوم ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ آیا میرے لباس پر انسان کا خون لگا ہے یا کیچپ لگی ہے، یا نجس خون ہے یا مچھر کا پاک خون ہے، یہ نہیں پتا۔ اگر انسان کا خون ہے تو نجس ہے، مچھر کا خون ہے تو پاک ہے، اگر انسان کا خون ہے تو نجس ہے، اور اگر کیچپ لگی ہے تو پاک ہے۔ اس کو کہتے ہیں شبہ موضوعیہ۔ حکم معلوم ہے آپ کو کہ اگر انسان کا خون ہو تو نجس ہے، یہ حکم ہے، اگر خون جہیندہ رکھنے والے حیوان کا خون ہے تو نجس ہے، یہ حکم ہے۔ موضوع کی خود کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے، خون ہے یا کیچپ ہے، یا مچھر کا خون ہے یا انسان کا خون ہے، تو پھر اس صورت میں شبہ موضوعیہ کی صورت میں اس چیز کو پاک سمجھا جائے گا اور تحقیق اور جستجو کرنا ضروری نہیں ہے۔ بس یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس مسئلے کا نام شبہ حکمیہ اور شبہ موضوعیہ ہے۔ مسئلہ نمبر 117 کا عنوان ہے استصحاب۔ 117 کا عنوان کیا ہے؟ استصحاب۔ الف سین تے صاد ح الف بے، استصحاب۔ خوب، ویسے استصحاب کی ڈیفینیشن میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں، پھر اس مسئلے کی امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں۔ استصحاب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ استصحاب کی ڈیفینیشن ہے کہ پہلے اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں یقین ہو، اب اس کی سچویشن کے بارے میں آپ کو شک ہو گیا ہے، اس کی سچویشن چینج ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اسی یقین سابق کو کھینچ کر لے کر آ جائیں اور کہیں کہ ابھی بھی وہ یہی ہے، اس کو کہتے ہیں استصحاب۔ جیسے مثال دوں کہ اب ہم نے وضو کیا تھا صبح 10 بجے، اور اب شک ہے کہ آیا وہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو ہمیں یقین تھا کہ ہم نے وضو کیا ہے، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا کہ ہم نے وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو اس یقین سابق یعنی وضو کو ہم کھینچ کر لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ انشاءاللہ ابھی بھی وضو ہے۔ اب یہاں پر ہمارے بحث سے کیا ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو شک ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہوئی یا نہیں ہوئی،
اور چونکہ ہر چیز کے بارے میں پہلی تو اس کی سچویشن کیا ہے، وہ چیز پاک شمار کی جائے گی. دنیا کی ہر چیز پاک ہے نا. مثال کے طور پر روڈ ہے، ٹوائلٹ ہے، ایکس وائی زیڈ کہیں پر بھی آپ گئے، آپ کو شک ہے پتہ نہیں یہ جگہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے، تو آپ کہیں کہ پہلے 100% پاک تھی، اب شک ہے کہ نجس ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اسی طہارت کو استصحاب کریں اور کہیں کہ انشاءاللہ ابھی بھی یہ پاک ہے. ہو اسی طرح برعکس یعنی اسی طرح، یعنی کیا مطلب، یعنی ایک چیز پہلے ایک چیز نجس تھی. مثال کے طور پر میں صبح گھر سے نکلا، میرا لباس نجس تھا، میں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا، جب واپس آیا تو گھر والوں نے مثلا اس لباس کو دھو دیا. اب شک ہے کہ پتہ نہیں پاک کیا یا نہیں کیا. نجاست کے بارے میں یقین ہے، پاکی کے بارے میں شک ہے، تو اس صورت میں جو وہ ہم کیا کریں گے، استصحاب کریں گے کس چیز کو، نجاست کو استصحاب کریں گے اور کہیں گے کہ ابھی بھی یہ انشاءاللہ نجس ہے. اور دونوں صورتوں میں بہرحال تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے. مسئلہ نمبر 118. مسئلہ نمبر 118 ذرا ملاحظہ کریں. اس مسئلے کا عنوان ہے علم اجمالی. علم اجمالی دو چیزوں، یہ دو ورڈ ہے جو بنا ہے علم اجمالی، دو ورڈ سے. علم کہتے ہیں یقین کو، اجمال شک، ڈاؤٹ، یعنی ایک طرف یقین ہے ایک طرف ڈاؤٹ ہے، ان دونوں کو اگر آپ ملا دیں تو علم اجمالی بنتا ہے. یہ تو آپ کو میں نے ایک ہلکی سی ڈیفینیشن بیان کی. ایک نقطہ یہاں پر بیان کر دوں، یہ چیز امپاسبل ہے کہ ایک ہی چیز کے بارے میں آپ کو یقین بھی ہو اور شک بھی ہو، ایک ہی چیز کے بارے میں ایک ہی وقت میں. یہ چیز یقین ہے کہ پاک ہے، شک ہے کہ یہ چیز پاک ہے یا پاک نہیں ہے. یہ امپاسبل ہے. اچھا، ہم اپنی بعض اوقات عوام روزمرہ کی گفتگو میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ نجس ہے، پھر آگے جا کر کہتے ہیں کہ لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے. ارے ابھی آپ نے کہا یقین ہے، ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہے. تو یہ کانٹرڈکشن ہے، یہ تضاد ہے گفتگو میں. یہ پاسبل نہیں کہ ایک ہی چیز کے بارے میں یقین بھی ہو اور گمان بھی ہو، شک بھی ہو. یہ پاسبل نہیں ہے. بس یہ علم اجمالی کیسے مرکب ہوئے یقین اور شک سے؟ خوب توجہ کریں. مثال کے طور پر اوپر سے ایک نجاست گری، یا میرے لباس پر یہ نجاست گری، یا یہ نجاست میرے برابر میں بیٹھا ہوا شخص تھا اس کے لباس پر گری، یا میرا لباس تھا، میرے رائٹ ہینڈ والے پر یہ نجاست گری، یا میرے لیفٹ ہینڈ والے پر یہ نجاست گری. تو آپ دیکھیں یقین ہے نجاست گری، بس علم آ گیا، یقین علم. لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ آیا رائٹ ہینڈ والے لباس پر پڑی یا لیفٹ ہینڈ والے لباس پر پڑی، تو یہ ہو جائے گا ڈاؤٹ، شک. بس علم ہے اور ڈاؤٹ بھی ہے. علم ہے اس بات کا کہ نجاست گری، ڈاؤٹ اس بات کا کہ کس پر گری. علم اجمالی کا ایک قانون کیا ہے؟ علم اجمالی کا قانون یہ ہے کہ علم اجمالی میں
احتیاط کرنا ضروری ہے. اچھا یعنی علم اجمالی ایک فقہ میں بہت ہی ٹف اس کی مسائل ہوتے ہیں علم اجمالی کے. حتیٰ فقہا باقاعدہ جو کوئی یعنی کس طرح میتھمیٹکس اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہو تو میتھمیٹکس میں کس طریقے سے آپ پریکٹس کرتے ہیں. ایک ایکویشن ہے اس کو پھر آپ مختلف طریقے سے مختلف انداز سے اس کو جو کو آپ سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الجبرا بالخصوص کبھی ایکس اسکوائر کرتے ہیں, کبھی مثال کے طور ملٹیپلائی کرتے ہیں, کبھی پلس کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ جو کہ وہ اس کی مختلف ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. علم اجمالی بھی جو وہ بالکل فقہ میں اسی طریقے سے ہے. اس کی بہت ساری جو کو تفصیلات ہیں, بہت ساری تفصیلات ہیں. خوب اچھا, جب علم اجمالی ہو جاتا ہے تو علم اجمالی کی صورت میں احتیاط کرنا ضروری ہو جاتا ہے. علم اجمالی کی صورت میں احتیاط کرنا ضروری ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو یہ یاد ہے کہ ایک نماز قضا ہوئی تھی, یا فجر کی قضا ہوئی تھی یا عشاء کی قضا ہوئی تھی. بس نماز کی قضا ہونے کے بارے میں یقین, یہ یاد نہیں آ رہا کہ وہ فجر کی قضا تھی یا عشاء کی قضا تھی. تو یہ علم اجمالی, اس میں آپ کے لیے احتیاط ضروری ہے. احتیاط کیا ہے؟ 2 رکعت فجر کی احتیاطاً پڑھیں, اور 2 رکعت 4 رکعت اور ایک دوسری نماز 4 رکعت والی پڑھیں احتیاطاً, تاکہ یہ یقین حاصل ہو جائے کہ جو ذمہ داری تھی وہ ادا ہو گئی. بس ہمیشہ علم اجمالی میں احتیاط کرنا ضروری تھا, ہمیشہ ڈیفیکلٹ. اس توجہ کریں, علم اجمالی میں ضروری ہے کہ آپ اس طریقے سے عمل کریں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میری شرعی ذمہ داری پوری ہو گئی. اب یہاں پر نماز فجر قضا تھی تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی, نماز عشاء قضا تھی تو آپ نے 4 رکعت نماز بھی پڑھ لی. تو اب یہاں پر یا فجر قضا تھی, یا فجر کی تکلیف تھی, یا فجر کی ذمہ داری تھی, یا عشاء کی ذمہ داری تھی. آپ اب یہاں پر سینہ ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں, سینہ تان کر کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ میرے اوپر جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا. اس کو کہتے ہیں علم اجمالی, اس کو کہتے ہیں علم اجمالی. خوب, علم اجمالی کا قانون ہمیشہ کیا ہے؟ علم اجمالی کا قانون ہمیشہ یہ ہے کہ چیز کو جس چیز میں بھی علم اجمالی قائم ہو جائے تو اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے, احتیاط کرنا ضروری ہے. خوب, اب ہماری بحث میں کیا ہو جائے گا؟ ایک نجاست کی گری, لیکن یہ نہیں معلوم کہ آیا میرے دائیں ہاتھ والے لباس کے اوپر نجاست گری یا بائیں ہاتھ والے لباس پر نجاست گری. اچھا, بہت ہی پریکٹیکل مثال دے دوں میں یہ کہ مثال کے طور پر بعض اوقات ہوتا ہے انسان کہ ایک لباس نجس ہو گیا, انسان اس کو ہینگ کر دیتا ہے, دروازے کے پیچھے ہینگ کر دیا, بعد میں اس کو پاک کر لیں گے. تھوڑے دنوں بعد ایک اور میلے کپڑے ہم نے دروازے کے پیچھے ہینگ کر دیا. اب جب اماں گرم ہوئی کہ بھائی اس کمرے کی صفائی کرو, اب آپ نے دونوں لباس اٹھائے. اب آپ کو نہیں یاد آ رہا ہے کہ یہ والا لباس پہلے نجس ہوا تھا یا یہ والا لباس نجس ہوا تھا. لباس تو ایک ضرور نجس ہوا تھا, لیکن یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ یہ والا لباس نجس ہوا تھا یا یہ والا لباس نجس ہوا تھا. اب یہاں پر دونوں لباس سے اجتناب کرنا ہوگا, دونوں لباس سے پرہیز کرنا ہوگا. یعنی پرہیز کرنا ہوگا کیا مطلب ہو گیا کہ اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو اب 2 صورتحال ہے. ایک صورتحال ہے کہ آپ ان دونوں لباس کو چھوڑ دیں, اور ایک تیسرے لباس جو یقینی طور پر پاک ہے اس پہ نماز پڑھنے. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ کہ نہیں, آپ کے پاس صرف یہی 2 لباس ہے, آپ کسی ٹریولنگ میں ہیں, آپ خلاصہ یہ کہ آپ ایسی جگہ پر آپ کے پاس کوئی اور لباس ہی نہیں, یہی 2 لباس آپشن, اسی میں نماز پڑھنی مجھے ہر حال میں, اور آپ کے پاس تھوڑا ٹائم بھی ہے 2 لباس میں نماز پڑھنے کا. تو اب آپ کے لیے واجب ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ایک لباس میں نماز پڑھیں
پھر دوسرے لباس میں نماز پڑھیں، تاکہ یہ یقین حاصل ہو جائے کہ جو پاک لباس تھا اس میں آپ نے نماز ادا کر دی. ایک لباس میں نماز پڑھ لینا کافی نہیں کہلائے گا. یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی. اچھا، آپ نے دیکھا کہ یہ علم اجمالی میں یہ بیان ہوا کہ دونوں پہلوؤں سے احتیاط کرنا ہوگی، دونوں پہلوؤں سے احتیاط کرنا ہوگی. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک ایکسیپشن بیان کرتے ہیں، ایک ایکسیپشن بیان کرتے ہیں. وہ ایکسیپشن کیا ہے؟ وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر یہ علم اجمالی ڈسکنیکٹ ہو جائے، یعنی کیا مطلب ڈسکنیکٹ ہو جائے؟ دیکھیں علم اجمالی میں پرابلم کیا آتی ہے؟ علم اجمالی میں پرابلم یہ آتی ہے کہ خوب چلیں اس پرابلم کو میں بیان کروں گا تو مشکل ہو جائے گی. اب یہاں پر جو وہ کہتے ہیں کہ علم اجمالی جو کہ وہ آگے جا کے علم اجمالی اگر ڈسکنیکٹ ہو جائے، یعنی کیا مطلب ڈسکنیکٹ ہو جائے؟ یعنی یہ کہ ایک نجاست گری، ایک نجاست گری، مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ نجاست میرے لباس پر آ کر گری یا میرے برابر میں بیٹھا ہوا شخص اس کے لباس پر آ کر گری. یہاں پر علم اجمالی منحل ہو گیا، تقسیم ہو گیا، یا میرا لباس نجس ہے یا میرے ساتھی کا لباس نجس ہے جو میرے استعمال میں نہیں ہے. ہاں ایک دفعہ میرے استعمال میں، جیسے مثال کے طور پر دو دوست ہاسٹل میں رہتے ہیں، دو دوست ہاسٹل میں رہتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے لباس کو پہنتے ہیں. اب یہ یاد نہیں آ رہا کہ یہ میرا شرٹ نجس تھا یا میرے دوست کا شرٹ نجس تھا، اور دونوں ہمارے استعمال میں، ہم دونوں کی دونوں استعمال میں. اب یہاں پر تو احتیاط کرنی پڑے گی. لیکن اگر مثال کے طور پر ہم دو دوست ہیں، دونوں ہاسٹل میں رہتے ہیں اور اپنا اپنا لباس پہنتے ہو، وہ اپنا لباس پہنتا ہے، میں اپنا لباس پہنتا ہوں، ہمارے جو کہ وہ اختیار میں نہیں ہے اس کا لباس، اس کو کہتے ہیں علم اجمالی منحل ہو جانا. بس اگر دو لباس ہے، ایک یقینی طور پر نجس تھا، نہیں معلوم کہ ہمارا نجس تھا یا ہمارے دوست کا نجس تھا، ہمارا نجس تھا یا ہمارے ساتھ بیٹھنے والے شخص کا نجس تھا، تو یہاں پر لکم دینکم ولی دین، یعنی آپ اپنے لباس کو پاک سمجھیں، وہ اپنے لباس کو پاک سمجھیں. آپ اپنے لباس کو پاک سمجھیں، وہ اپنے لباس کو پاک سمجھیں. دونوں کے لیے نماز پڑھنا اپنے لباس میں صحیح ہو جائے گا. صحیح کہ واقعے میں ایک شخص نے حتماً جو کوئی نجس لباس میں نماز پڑھی، آپ کہیں کہ انشاءاللہ میں نہیں ہوں، میرا دوست ہے. آپ کا دوست کہے گا کہ جو کہ میں نہیں ہوں، انشاءاللہ میرا دوست ہے. بس اس بنا کے اوپر یہ کہلائے گا کہ علم اجمالی منحل ہو گیا. خوب یہ دیکھا آپ نے علم اجمالی کی مشکل. ایک اور ہلکا سا، یہ سب یہ صرف اور صرف ٹریلر ہے علم اجمالی کی، بہت ہی ہلکے پھلکے مسائل ہیں. یہ کبھی کبھار علم اجمالی پھر آ کر جمع ہو جاتے ہیں، پھر علم اجمالی آ کر جمع ہو جاتے ہیں. کیسے؟ کہ مثال کے طور پر آپ کو شک ہے کہ میرا لباس نجس ہے یا میرے دوست کا لباس نجس ہے. ابھی آپ نے کہا کہ لکم دینکم ولی دین، دونوں اپنے اپنے لباس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا دوست عادل شخص ہے، آپ کا دوست عادل ہے، آپ اس کے پیچھے نماز جماعت پڑھ سکتے ہیں. اب یہاں پہ مشکل کریٹ ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہاں پر اگر وہ شخص اس لباس میں نماز پڑھتا ہے اور اگر ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں، اقتداء میں نماز پڑھیں، تو اب دوبارہ علم اجمالی جوائن ہو گیا اس طریقے سے کہ یا میں نجس لباس میں پڑھ رہا ہوں نماز تو میری نماز باطل ہے، یا میرا دوست نجس لباس میں پڑھ رہا ہے اور میں اس کی اقتداء کر رہا ہوں تو میری نماز باطل ہے اس کی اقتداء کرنے کی وجہ سے. بس دونوں پہلو میں نماز باطل ہو رہی ہے، یا یہ پہلو ہے یا یہ پہلو ہے، یا اس میں نماز باطل ہو رہی ہے یا اس میں نماز باطل ہو رہی ہے.
لیکن یہ یقین ہے کہ نماز باطل ہو رہی ہے، یا میرے لباس کے نجس ہونے کی وجہ سے یا میرے دوست کے لباس کے نجس ہونے کی وجہ سے میری نماز باطل ہو رہی ہے کیونکہ میں اس کی اقتدا میں ہوں. یہاں پر آ کر کہیں گے یہ علم اجمالی پھر آ کر مل گیا. یہاں پر پھر احتیاط کرنا ضروری ہے. یعنی اب ایسا شخص، اگر آپ کو توجہ کریں احتیاط سے مراد کیا ہو جائے گا کہ اگر آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میرا لباس نجس ہے یا آپ کے دوست کا لباس نجس ہے اور وہ شخص عادل ہے، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ کو دونوں لباسوں سے اجتناب کرنا ہوگا اور آپ جو وہ اس لباس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. ہو کافی میرے خیال سے کافی بھاری مسائل تھے انشاءاللہ، لیکن کام کے مسائل اس میں بہت سارے جو وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں فقہ کی. وہ مطالعہ کریں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.